خوش طبعی اور مزہ زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے، بشرط یہ کہ فحش، عریانی اور جھوٹ سے پاک ہو۔ واقعاتی مزہ نفس انسانی کے لیے خوشی کا سبب اور نئی زندگی کا ذریعہ اور تازگی کا سبب ہوتا ہے، جسے تازہ دم ہو کر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا مزاح و خوش طبعی در حقیقت افادہ و استفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ یہ قصہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے شوہر جو وقت کا قاضی تھا، جس کی مالدار بیوی نے جب شوہر کا دوسری بیوی کو طلاق دینے کا کہا تو قاضی صاحب نے کیسے کمال تدبیر سے اس کے طلاق کی شرط کو پورا کیا اور طلاق بھی واقع نہ ہوئی۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے قاضی ابو الحسین بن ادبا نے بیان کیا کہ میرے چچا کی بیٹی صاحب ثروت تھی، یعنی مالدار تھی، اور میں نے اس سے نکاح کر دیا۔ میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی، بلکہ مجھے اس کے مال سے امداد حاصل کرنا تھی، اور ایک نکاح میں نے پوشیدہ طور پر کر رکھا تھا۔ جب وہ اس کو تھاڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ پھیر لی، اور مجھ کو اس نے اس پر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دوں، پھر وہ میرے ہاں واپس آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ کچھ لمبا کھینچ گیا، اور میں نے ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا تھا جو میری طبیعت کے بالکل موافق تھی اور میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی۔ ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ گزارنے پائی تھی کہ اس کے خلاف میری چچا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی، اور اس نے مجھ کو سختی اور تنگی میں مبتلا کر ڈالا۔ میرے لیے یہ بات آسان نہ تھی کہ میں اس لڑکی سے مفارقت اختیار کروں۔ اب میں نے تدبیر کی۔ میں نے اس چھوٹی بیوی سے کہا کہ پڑوسیوں سے اعلیٰ درجے کا ایک ایک کپڑا مستعار لے کر اپنا پورا جوڑا کر لو، اور اس کو عنبر کی دونی دو، اور اس میری چچا کی بیٹی کے پاس پہنچو، اور اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دو، اور اس کو خوب دعائیں دو، اور اس کے سامنے بہت گڑ گڑاؤ یہاں تک کہ وہ پگھل جائے۔ پھر جب تم سے تمہارا حال پوچھے تو تم یہ کہنا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا اور ہر وقت میرے سر پر ایک سوکن لا کر بٹھاتا رہتا ہے، اور میرا روپیہ ان پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ قاضی صاحب سے میری امداد کی سفارش کر دیں اور میرا انصاف اس سے کرائیں۔ میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے پاس دعویٰ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ضرور انصاف ملے گا۔ چنانچہ یہ سب کچھ کیا۔ جب وہ اس کے پاس جا کر مسلسل روتی رہی تو اس کو اس پر رحم آ گیا، اور اس سے کہا کہ خود قاضی صاحب تیرے شوہر سے بھی بدتر ہیں، وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے، اور اٹھ کر میرے پاس پہنچی، جبکہ میں اپنے خاص نشستگاہ میں تھا، اور غصے میں بری ہوئی، اور اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اس بد نصیب کا حال بھی میرا ہی جیسا ہے، اس کی بات سن کر اس کا انصاف کر۔ میں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ، تو دونوں داخل ہو گئی۔ میں نے لڑکی سے کہا تیرا کیا معاملہ ہے، تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی۔ میں نے اس سے کہا کیا تیرے چچا کے بیٹے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اوپر دوسری بیوی کر لی؟ اس نے کہا نہیں، واللہ وہ کیسے اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیا تو نے خود اس عورت کو دیکھا ہے اور تو اس کے مکان اور اس کی صورت سے واقف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اے عورت، اللہ سے ڈر، اور جو کچھ ایسی باتیں تیرے کانوں میں پڑیں اس کو قبول نہ کر، کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اور عورتوں کو خراب کرنے کے خواہش مند بکثرت ہیں، اور ہیلا باز اور دوسروں کو جھوٹا بنانا بہت پھیل چکا ہے۔
دیکھ یہ میری بیوی ہے، اس سے کسی نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ایک اور بیوی کر لی ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دروازے سے باہر میری کوئی بیوی ہو تو اس پر بلا شرط 3 طلاق۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی اٹھی اور اس نے میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، معلوم ہو گیا قاضی صاحب تم پر کسی نے تہمت لگائی تھی۔ اس ترکیب سے میری وہ دوسری بیوی بچ گئی کیونکہ دونوں میرے سامنے موجود تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، تو مزید ایسی کہانیاں جو ہنسی مذاق سے بھرپور اور جھوٹ سے پاک سچے واقعات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔